آج میری بھی کوشش ہے، بھائیوں کی بھی، اور مولانا نے بھی بات کی، میری کوشش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو جو عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتے، ہے تو زندگی سے لوگوں نے ڈسکس کیا، ڈسکس نہیں ہوتے، تو وہ پہلو جیسے ابھی مشتاق صاحب سے کہیں گے جی گھر کے، آپ گھر میں جو آپ نے زندگی سیکھی ہے تھوڑی بہت، یعنی جو ہم سیکھ رہے ہیں سارے مل کے، تو اس کا گھر میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا فرق محسوس کیا حضور کی زندگی سے آپ نے؟ نہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے گھروں میں لانا چاہتے ہیں نا، خوشیاں، وہ میں نے بہت ٹرائی کی ہے. مطلب چیزوں سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کپڑے بھی لے کے دیے، گاڑی بھی جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو اللہ کا شکر اللہ نے دیے ہوئے پیسے، تو اس کی خوشیاں ڈھونڈ رہے تھے چیزوں میں. جبکہ خوشی جب ملی، جب مولانا کا بیان سنا، مولانا کے ساتھ سفر کیا، تو یقین مانیے اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوٹی سی 2-3 چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں شروع کی ہیں کہ ہم جب بھی گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ ایک بھائی کو کھانا کھلاتا ہے نا، تو ان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی محبت والا. جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، گھر میں اپنی بیوی کا، ہماری ماؤں کا خیال رکھتے تھے، تو میں نے بتایا نا کہ ماتھا چوم کے نکلتا ہوں گھر سے. یہ اب کوئی شرم والی بات نہیں ہے. پہلے میں شرماتا رہتا، گاؤں کا رہنے والا تھا، کہ لڑائی کہ جی ہم نے نیچے نہیں لگنا. میں کون ہوں نا، میں بیوی دے تھلے نہیں لگنا، بیوی نو کھچ کے رکھنا ہے، اس کو پوچھنا ہے کہ پیسے دیے کہاں لگا کے آئی ہو. یہ آپ ایک ایسی انسرٹ کرتے ہو بچوں کے سامنے، جب اپنی بیوی سے یہ سوال کرتے ہو کہ کہاں سے لگا کے آئی ہو پیسے، ادھر نہیں لگانے تھے. آپ کوشچن مارک جب اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ بچے محبت کی جگہ نا نفرتیں لے کے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے نبی کی زندگی گھر میں آئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا شروع کیا، ان کی بات کو سننا. گھر میں جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی ہے، کہ سنت ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا خاوند واپس آ رہا ہے، اس کے لیے میں نے کھانا تیار کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اس چھوٹے سے عمل سے، اللہ کے نبی کی زندگی گھر میں لانے سے، آپ یقین کریں نہیں بھائی کہ مجھے پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھ کے پینا پڑتا کہ اب اتنی رسپیکٹ اور اتنا عزت، اتنی محبت ہے. آپ اندازہ کریں. ماشاء اللہ. تو یوسف بھائی سے بھی ایک بات سوال ہے، وہ بھی سن لیں. جی یوسف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا اللہ کا شکر، اللہ نے ہدایت دی مجھے، اور اس کا ذریعہ سعید بھائی بنے. اور پھر جو ابھی جو جتنا بھی میں چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کہوں میں بہت اچھا ہوں، لیکن کوشش جو کر رہا ہوں اس میں آپ کے تو وہ بہت قریبی ہیں، مولانا فہیم صاحب ہیں، وہ حاجی صاحب کی خدمت میں ہوتے تھے، انہوں نے ہماری پوری فیملی کو چلایا، ہمیں لے کے چل رہے ہیں. جو بھی میں چیزیں سیکھ رہا ہوں ان سے سیکھ رہا ہوں. جو غلط چیزیں ہوتی ہیں میری اپنی ہیں، لیکن جو اچھی چیزیں ہمیں ادھر سے مل رہی ہیں. تو جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھائی مجھے سعید انور کے اندر، کیونکہ سعید بھائی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، 1990 سے جانتا ہوں. پہلے ان کی زندگی ایسے نہیں تھی، اور جس ایریا میں رہتا تھا وہاں بھی سارے مسلمان تھے، لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی. میں نے سعید بھائی کو دیکھا جب وہ سہ روزہ لگا کے آئے، ان کی زندگی بدلی، اور انہوں نے پھر میرے سے بات کی، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ شاید ابھی انہیں بھی یاد ہو. انہوں نے مجھے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو سکتے، ایک تو دعا کیا کرو اور نبی کی زندگی دیکھو، جو سنت پہ ہے اس کی زندگی کو دیکھو، ان کو دیکھ کے تمہیں آسانی ہوگی اس دین کی طرف آنے کی. ہم سب جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں، اگر وہ اس طرح زندگی گزاریں تو میرا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سارے اس ماحول میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ماحول سے انسان بنتا ہے. میں چونکہ کرسچن گھر میں پیدا ہوا، ماحول کرسچینٹی کا تھا، تو ویسے ہی ہو گئے. آپ لوگ جو مسلمان گھر میں پیدائشی ہیں وہ ویسے مسلمان ہو گئے. لیکن جو نبی کی زندگی دکھائے گا، جیسے ہم نے برائن لارا سے بھی بات کی، اس کو بھی نبی کے بارے میں بتایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ ہم سب لوگوں کی، اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے، کہ جس نبی کی وجہ سے میں آپ ہم سب جنتی ہیں. اگر آج میں کلمہ نہ پڑھا تو میں بھی جنتی نہیں. محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم سب جنتی ہیں. تو کیوں مسلمان نبی کی زندگی اپناتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرا کویسچن کرنے کا طریقہ شاید صحیح نہ ہو، لیکن ڈر ضرور رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ میں پوری دنیا میں یہ دیکھ رہا ہوں. جیسے نعیم بھائی نے بھی شروع میں بتایا
کہ سب محبت کرتے ہیں, سب عاشق رسول ہیں, سب جان دینے کو تیار ہیں, لیکن نبی کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے, فرض تھوڑی ہے. اس کے بارے میں اگر بتائیں کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا چیز ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں کہ لوگ خود بخود دین کی طرف آئیں, نبی کی زندگی کی طرف آئیں؟ یوسف بھائی, میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان ماں کے پیٹ سے جاہل نکلتا ہے تو اسے باہر سیکھنا پڑتا ہے. آج کے اس ماحول میں پہلی جو غفلت ہو رہی ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ وہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے, باپ کی چھاؤں چاہتا ہے, محبت چاہتا ہے, لاڈ چاہتا ہے. وہ اسے اسکول بھیج دیتے ہیں جس سے اس کے نیورون پر اتنا پریشر پڑتا ہے کہ وہ بالکل اتنی چھوٹی عمر سے ہی ڈپریس ہو جاتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو ماں باپ اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. باپ کی باہر مصروفیت ہے, ماں کی اپنے گھر میں کوئی بیکار قسم کی مصروفیت ہے. بچے کے لیے ٹائم کیا, اس کو کھانا کھلا دیا, اس کو کپڑے پہنا دیے, صبح یونیفارم پہنا دی اور گاڑی میں بٹھایا یا رکشے میں بٹھایا اور وہ بچہ اسکول چلا گیا. جب واپس آیا تو پھر باپ آفس میں ہے, دکان پر ہے, ماں اپنے کام پر ہے. تو جو نقش سب سے پہلا بیٹھتا ہے بچے پر وہ ماں باپ کا بیٹھتا ہے. تو ماں باپ اس لحاظ سے ان کی تربیت ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر اپنے نبی کی عظمت پیدا ہو. چونکہ ہمارا سارا ماحول غلط جا رہا ہے, الٹا جا رہا ہے اور بالکل ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف جا رہا ہے. چونکہ ہمارے اندر ایک نیگیٹو طاقت ہے شیطان کی, ایک پازیٹیو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ایمان کا تار بھی ہے اور شیطانی تار بھی ہے. تو جب جس قسم کا ماحول ملتا ہے ویسا انسان ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ماں باپ سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچے کو کچھ بتایا ہی نہیں. ایک بچہ ہوگا کوئی 18-19 سال کا, اسلام آباد کی بات ہے, تو اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا, اس کے باپ کو ملنے گئے تھے گشت میں. میں نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ کہا عمر. میں نے کہا عمر کو جانتے ہو کون تھے؟ کا نام تو سنا ہوا ہے, اس سے آگے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. پھر جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہمارے اسکول